اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ ہم سب کو، اہل وطن کو، تمام مسلمانوں کو اس وقت جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے دنیا بھر میں، ان تمام ناظرین کو، سامعین کو رمضان المبارک کی دلی مبارکباد۔ خواتین و حضرات، ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور ماہ سیام نصیب کیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتنا بد نصیب ہے وہ کہ جس کو ماہ رمضان میسر آیا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ عطا فرما رہے ہیں جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ہمارے لیے ایک بڑا درس ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قد اظلکم شہر العظیم، اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان کے تعلق سے یہ مہینہ کہ جس میں طاق راتیں آتی ہیں، یہ مہینہ کہ جس میں رحمت کا عشرہ، جس میں مغفرت کا عشرہ، جس میں آتش دوزخ سے نجات کا عشرہ۔ خواتین و حضرات، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل ہو رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے مخاطبت کر رہا ہے اللہ، یعنی ہم سے اور آپ سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اللہ براہ راست ہم سے مخاطبت فرما رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اور یہ تم پہلی امت نہیں ہو، تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ مشقت صرف تمہیں سے نہیں کروائی جا رہی ہے۔ مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی حاصل کر لو۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہوں گی، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا ٹی وی کو یہ افتخار اور یہ اعزاز حاصل ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشنز، اور رمضان ٹرانسمیشنز کے ساتھ ساتھ جو پیام صبح جس میں تفسیر قرآن ہوتی ہے روزانہ صبح 7 سے 8، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی، ایک تاثر یہ لے کر ہم بیٹھتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں ہیں انہیں تو قبول فرما۔ ہمارا کوئی بڑا دعویٰ نہیں، لیکن ہم ریلیجس انٹرٹینمنٹ نہیں کرتے، یہ آپ گواہ ہیں۔ خواتین و حضرات، اس ماہ مبارک میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس ماہ مبارک کے فیوض اور برکات کو کشید کریں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اللہ فرما رہا ہے۔ حدیث قدسی ایک اور جگہ آئی ہے یہ بات کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی روزے دار روزہ رکھ کر اللہ کو اللہ سے حاصل کر لیتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے عہد کے جید علماء سے رمضان المبارک کے فضائل، مقصد، فلسفہ، آداب یہ سیکھیں۔ قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے اس ماہ مبارک میں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو قرآن کریم سے قربت کا مہینہ ہے یہ۔ 11 مہینے ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، یہ 12ویں مہینے قرآن کریم ہم پر اترتا ہے، معنی کھلتے ہیں۔ تو یہ ماہ مبارک قرآن سے قربت کا، تمسک کا مہینہ ہے۔ روح رمضان میں پورے ملک سے
ہمارے جید علماء تشریف لاتے رہیں گے. کیونکہ یہ پہلا پروگرام ہے اس لیے میں تھوڑا سا طویل انٹرو دے رہا ہوں. حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب تشریف لا رہے ہیں گجرانوالہ سے. پروفیسر محمد یوسف خان صاحب تشریف لا رہے ہیں لاہور سے. ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب تشریف لا رہے ہیں لاہور سے. ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب تشریف لا رہے ہیں اسلام آباد سے. مولانا الیاس گھمن صاحب تشریف لا رہے ہیں سرگودا سے. خواتین و حضرات، کراچی کا جو گلدستہ ہے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور کرتے ہیں. ہمارے ملک کے جید علماء محترم قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب، قبلہ مولانا ڈاکٹر اسد تھانوی صاحب، مفتی نذیر صاحب، مفتی نجیب صاحب، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. خواتین و حضرات، اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو کہ جو ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں. خواتین و حضرات، مفتی عمران صاحب تشریف لائیں گے. محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب تشریف لا رہے ہیں اس پروگرام میں. تفسیر قرآن بیان کرنے کا آپ کا ایک الگ خاصہ. محترم مولانا علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب تشریف لائیں گے. خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ساتھ دیگر علماء ہیں جو تشریف لاتے رہیں گے اور ہم ان سے قرآن کریم سیکھتے رہیں گے. میں اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں. بہت ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ، رفتہ رفتہ ہوتی رہیں گی. اس ٹرانسمیشن میں ہم نے کوئی انعام گھر ٹائپ کی چیز نہیں رکھی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سنجیدگی کے ساتھ ہم دین سے قریب آئیں. جو میرے انٹرو کا جو مغز ہے وہ آپ تک پہنچ گیا. ہمارے پاس آج جو پہلا پروگرام یکم رمضان جو پینل تشریف فرما ہے، میں تعارف آپ سے کراؤں ان کا. تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد اسد تھانوی صاحب، ممتاز عالم دین ہے. خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں. ایک دنیا آپ کی معترف، جو آپ کا علمی کام ہے اس کی پذیرائی تمام حلقوں سے ہو چکی ہے. ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتے رہتے ہیں اور ہماری جو گتھیاں ہیں جو ذہنوں میں چھپی رہتی ہیں ان کو دور کرتے رہتے ہیں. خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں ایک اور ہمارے مہمان، اللہ سلامت رکھے، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. شیخ صاحب شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد علیہ الرحمہ. تفسیر قرآن جس انداز سے آپ پیش کرتے ہیں، کون آپ سے واقف نہیں. میں ذکر کر کے الفاظ کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری نشریات رمضان المبارک کی گزشتہ سال بھی ہوئیں، اس سے پہلے بھی، اور یہ حسب سالہ ما سبق آغاز کرتے ہیں ہم اپنی ٹرانسمیشنز کا تلاوت کلام پاک سے، وہ سحر کی ہو یا افطار کی. اور وہ تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے اس شخص کی دلنشین آواز میں کہ جو پاکستان کا نمائندہ قاری ہے. خواتین و حضرات، پاکستان کی جانب سے لاتعداد مقابلوں میں عالمی سطح کے آپ تشریف لے جا چکے ہیں وہاں، اور پاکستان کے لیے کئی انعامات لا چکے ہیں. تشریف فرما ہیں محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب. قاری صاحب، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. خواتین و حضرات، ایک بڑی افسوسناک اور بڑی ایک دل کو دکھا دینے والی ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس دعا میں آپ بھی شریک ہوں. محترم اکبر مالکی صاحب پرسوں یعنی 4 جون کو آپ کے والد صاحب حافظ محمد عبداللہ صاحب کا، جو کہ بذات خود اور اپنی شخصیت میں ایک انجمن، ایک بہت بڑے عالم دین حافظ محمد عبداللہ صاحب کا انتقال ہوا. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، اللہ ان کے مقامات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مالکی صاحب، ہم سب آپ کے دکھ میں شریک ہیں. اور خواتین و حضرات، تشریف فرمائے صنف خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سبی رحمانی صاحب. سبی رحمانی، ایک بہت سارے حوالے ہیں ان کے. ایک حوالہ تو یہ ہے کہ نعت پر جتنا کام آپ نے کیا اس مملکت خداداد میں کسی دوسرے کا نام نہیں آتا. تاریخ میں ہمیشہ آپ کا نام لکھا جائے گا. نعت گو بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں. اس وقت مجھے جانا ہے ایک بریک کی جانب. واپس آئیں گے
اور سورہ بقرہ کی آیات 183 اور 184 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ اس وقت لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ کیو موبائل i2 گوریلا گلاس، اسے توڑنا آسان نہیں، صرف مضبوطی نہیں، 1 GB ریم بھی ہے، تم سب کی سوچ سے تیز، اور 5 میگا پکسل کیمرہ جو لے سب کی فوٹو، اور اسے لینے کے لیے کمیٹی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں۔ Q Mobile i2 Corning Gorilla Glass 5 megapixel rear camera 1 GB RAM only for ₹6,990. تیری رحمت طلب کرتا ہوں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے۔ پروگرام کا پاکستان میں یہ پہلا روزہ اور پہلی سحری۔ قاری اکبر مالکی صاحب گزارش کروں گا سورۃ البقرہ آیات 183 اور 184 کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، ما شاء اللہ۔ أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، ما شاء اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایاما معدودات، فمن كان منكم
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم سبحان اللہ قاری صاحب سبحان اللہ جزاک اللہ محترم خواتین و حضرات، قاری صاحب نے سورہ بقرہ آیات 183 اور 184 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، گفتگو رہے گی جاری، اہم موضوعات گفتگو میں لائیں گے آج۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصود کیا ہے؟ روزہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے پانے کا ذریعہ ہے، تو وہ کس انداز سے ہم اپنے روزے کو روزہ بنا سکتے ہیں؟ وہ کون سا روزہ ہوتا ہے کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے؟ ایمان اور احتساب اور دینی شعور کے ساتھ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، یہ ہمارے معزز علماء ہمیں بتائیں گے۔ اور خواتین و حضرات، ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس ماہ مبارک سے فیوض اور برکات کشید کرنے کا بہتر انداز کیا ہوگا۔ ہمارے علماء ہمیں یہ بھی گائیڈ کریں گے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ سحر کے آداب کیا ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ بھی ہم جانیں گے۔ اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، واپس آئیں گے ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبیر رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے ہم نعتیں بھی سنیں گے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے وہم و گمان میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اس وقت ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے اور اسی رمضان ٹرانسمیشن کو آگے لے کے چلیں گے۔ چھوٹا سا بریک۔ محترم ناظرین، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا۔ محترم سبیر رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں،
پاکستان کے ممتاز نعت خواں، کون آپ سے واقف نہیں، ہماری درخواست پر تشریف لائیں، خاص طور پر حضرت عطا فرمائیے۔ آغاز ہے، پہلا کلام ہے حمد باری تعالیٰ سے۔ اچھا، حمد باری تعالیٰ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا
अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी रहमानी, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमद बारी ताला से आगाज़ किया, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन अब जब हम कुछ देर के बाद दोबारा दरख्वास्त हम करेंगे आपसे, तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब ये जो बात है, जो आपने कहा कि इज़्ने बारियाबी, इज़्ने हुजूरी एक बंदा चाह रहा है बैतुल्लाह शरीफ की, एक इज़्न होता है अल्लाह के महबूब के घर जाने का। सरवत हुसैन कहते हैं कि पर शकस्ता जानिबे तैबा सफ़र कैसे करे, ये कबूतर गुंबदे खजरा में घर कैसे करे। इस पर बहुत सी बातें होंगी और आपसे भी हम बहुत सी नातें सुनेंगे। अभी फ़िलहाल हमें जाना है ब्रेक की जानिब। ख़वातीन व हज़रात, गुफ्तगू रहेगी जारी। उलमा मौजूद हैं, मौलाना असद थानवी साहब, मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब, और या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून पर गुफ्तगू का दर खुलेगा। अभी रोज़ा क्यों रखा जाए, अल्लाह ताला क्यों कह रहा है ये कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा दूंगा, हालांकि नमाज भी या दुनिया की हर नेकी वो अल्लाह ही के लिए है, रोज़े के ताल्लुक़ से क्यों कहा जा रहा है, ये हम पूछेंगे ब्रेक से वापस आने के बाद मोहतरम मौलाना असद थानवी साहब से। एक ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, रूह रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। आप और हम जानते हैं कि रोज़ाना हम क़याम सुबह में भी एक छोटा सा क्विज़ का मुकाबला करवाते हैं और सही जवाब बताने वालों के माबैन कुरानदाजी होती है। किसी एक साहब या साहिबा की खिदमत में हम दीनी कुतुब पर मुश्तमिल एक गिफ्ट हैम्पर रवाना करते हैं। वही रिवायत बरकरार है और आज हम आपकी खिदमत में सवाल रख रहे हैं। शहर में रोज़ाना हम सवाल रखेंगे और इफ्तार में कुरानदाजी होगी, और एक खुशनसीब की खिदमत में हम दारुल इशाअत उर्दू बाज़ार कराची की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल गिफ्ट हैम्पर रवाना करेंगे। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म कुरान करीम की किस सूरत में आया है? रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म कुरान करीम की किस सूरत में आया है? फर्स्ट ऑप्शन सूरह बकरा, सेकंड ऑप्शन सूरह निसा, थर्ड ऑप्शन सूरह आले इमरान। जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 009221343000980 या 009221345270009। हमारा ईमेल एड्रेस rr@dunyatv.tv। इन टेलीफोन नंबर्स पर आप बराह रास्त हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा से गुफ्तगू का शरफ भी हासिल कर सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम क़िबला असद थानवी साहब की खिदमत में पहला सवाल आज के प्रोग्राम के हवाले से। ये जो अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, मैंने सवाल एक रखा था ब्रेक से कबल कि हर इबादत उसका अजर तो अल्लाह ही देगा, रोज़े के ताल्लुक़ से ख़ास तौर पर अल्लाह क्यों फरमा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि बुनियादी मबादियात इस्लाम जो है वो 5 चीज़ें हैं। एक तो ईमान, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बाद नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। जितनी भी इबादत हैं रोज़े के अलावा, ठीक, उनमें इजहार है, यानी उस इबादत को, मसलन मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मस्जिद वाले देखते हैं या घर वाले देखते हैं कि मैं नमाज अदा कर रहा हूँ। अगर मैं ज़कात देता हूँ तो कम से कम लेने वाला जानता है कि मैं दे रहा हूँ। ठीक। अगर मैं हज कर रहा हूँ तो एक जम्मे गफ़ीर देख रहा है कि मैं हज में हाजिर हूँ। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान राज है। सुभान अल्लाह। कि अगर रमज़ान और मुबारक के दिन में मैं और आप मिलते हैं तो आपको ये मालूम नहीं कि मैं रोज़ेदार हूँ या बेरोज़ेदार हूँ, मुझे ये नहीं मालूम कि आप रोज़ेदार हैं या बेरोज़ेदार हैं, यानी मेरे और अल्लाह के दरमियान ये एक राज है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस क़ुदसी फरमाई कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, उलमाए हदीस ने लिखा कि इसका मतलब ये है कि बाकी जो इबादतें हैं उनका अजर और सवाब अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए दिलवाएंगे, सुभान अल्लाह। लेकिन जो रोज़ा है
کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے، اس وجہ سے اللہ جل جلالہ بذات خود اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور پھر ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب الریان۔ جی ہاں، اور میدان حشر میں جب لوگوں کو اجازت دی جائے گی اور فیصلے کیے جائیں گے اور میزان لگایا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں جانے کے پروانے عطا فرمائے جائیں گے، تو باب الریان کھولا جائے گا اور آواز دی جائے گی روزے داروں کو، اور ان صرف روزے داروں کو باب الریان سے داخل ہونے کی اجازت ہوگی، اور ان کے داخلے کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ گویا یہ وی آئی پی طبقہ ہوگا جس کو وی آئی پی دروازے سے آگے لے جایا جائے گا۔ جیسے مختلف تقریبات میں آپ دیکھتے ہیں کہ آگے ایک الگ دروازہ وی آئی پی لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور پیچھے عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور وی آئی پی دروازے سے صرف وی آئی پی لوگ جا سکتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری کے بعد روزے دار کو اللہ جل جلالہ اس باب الریان سے بھیجیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے یہ باب الریان پہ ہم تفصیلی بات آپ سے کروائیں گے کہ کیا جیسے آپ نے کہا کہ وی آئی پی دروازہ روزے دار کے لیے، کچھ لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، میں کالز لے لوں؟ جی بسم اللہ۔ جناب والا السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی انیک صاحب، وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ انیک صاحب اسد بات کر رہا ہوں دبئی سے۔ ماشاءاللہ فرمائیے سر۔ جی ماشاءاللہ، ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ نے گلدستہ ایک ہم لوگوں کے لیے سجایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ قبول فرمائے۔ ہوتی ہے جی اللہ قبول فرمائے۔ اور کیا فرمائیں گے آپ؟ جی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے انیک صاحب، جی یہ کہ ماشاءاللہ ہم جب چاند دیکھتے ہیں رمضان کا جی تو سب کو مبارکباد دیتے ہیں، تو اس کا ایک شرعی طریقہ بتائیں کہ ہم کس طرح لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں، اور ہم کیا چیز چاند دیکھ کے سب سے پہلے مانگیں جس سے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو، واہ 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 قربت ملے۔ واہ 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 واہ، کیا اچھا سوال، واہ واہ واہ۔ فہم صاحب یہی سوال آپ کی خدمت میں۔ جی کیا فرمائیے؟ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد ہم مبارکباد کس طرح دیں اور دعا کیا مانگیں اللہ تعالیٰ سے؟ جی حدیث میں بھی آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا جب چاند نظر آئے تو عربی میں دعا ہے لیکن میں اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، یہ جو ہمیں چاند رمضان المبارک کا نظر آئے اس کو ہمارے لیے آسان فرما، یعنی جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس میں عبادتوں کے لیے ہمارے لیے آسان فرما، یعنی روزہ ہے، تراویح ہے، اعتکاف ہے، شب قدر ہے، یہ تو موٹی موٹی 4 عبادتیں ہیں، اور اس کے علاوہ تلاوت قرآن پاک ہے، تسبیح پڑھنا ہے، منکرات سے بچنا ہے، یعنی جو ممنوعات ہیں ان سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ ان میں آسانی پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بات کہ چاند دیکھنا شیخ صاحب رمضان کا، اور پھر دعائیں، اور رمضان کا مہینہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی کو چنا، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اذلکم شہر عظیم۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس خطبے سے آغاز آپ فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور خطبہ ہے فضیلت رمضان پر، جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور شعبان کی آخری تاریخ کو یہ خطبہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے عطا فرمایا۔ گویا کہ آپ علیہ السلام رمضان سے پہلے اپنے صحابہ کو تیار کرا رہے ہیں۔ پھر ہمیں روایت ملتی ہے مسند احمد میں بحقی شریف میں کہ چاند جب رجب کا نظر آتا تو اس وقت کیا دعا ہوتی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب و شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ اب آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ رحمت کا عشرہ بھی ہے، مغفرت کا عشرہ بھی ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو معصوم اور خطاؤں سے پاک ہیں، اور وہ اگر 2 مہینے پہلے دعا فرما کر اہتمام فرما رہے ہیں، اور اپنے صحابہ کو جن کی جماعت انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت ہے انہیں ایک دن پہلے تیار کر رہے ہیں ذہنی و قلبی طور پر، تو ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کی تیاری کس قدر پہلے سے کر لینی چاہیے تھی۔ اور اب جب کہ اس کا آغاز ہو گیا، اچھا چاند دیکھ کر جو ایک عمومی دعا ہے، ہر مہینے کا چاند دیکھ کر، وہ خود اپنی جگہ بڑی قیمتی دعا ہے، میں چاہتا ہوں اس کا ذکر بھی آ جائے، کیونکہ مسنون آداب بھی ہمیں سیکھنے چاہیے، مسنون دعائیں بھی ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضا ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو ہم بطلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ، کتنی بڑی دعا ہے، سلامتی اور اسلام کی روش کے ساتھ، اس قدر بڑی دعا، زندگی بھر کا تقاضا۔ پھر اور اس توفیق کے ساتھ اے اللہ جسے تو پسند فرما، جس سے تو راضی ہو جائے،
اور نمبر 4 چاند کو خطاب ہو رہا ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے، یہ کل کائنات اللہ کے حکم سے ہی چل رہی ہے، ہمیں بھی اسی کے حکم کا پابند ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، گفتگو رہے گی جاری۔ انشاءاللہ۔ آپ نے ایک جملہ یہاں ارشاد فرمایا اور بہت اہم جملہ کہ تیاری کروائی جا رہی ہے رمضان کی۔ اللہ کیوں تیاری کروا رہا ہے؟ اس پر بریک سے واپس آنے کے بعد میں آپ سے اور تھانوی صاحب سے بات کرواؤں گا، کیونکہ عرب گھوڑوں کو بھی بھوکا رکھتے تھے، تیاری کرواتے تھے۔ وہ کیوں تیاری کرواتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا ہم سے روزہ رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ خواتین حضرات، نیوز بریک کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ نیوز بلیٹن کی طرف جا رہے ہیں۔ نیوز بلیٹن سننے کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو جہاں رک رہی ہے وہیں سے جوڑ دیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شیخ صاحب، بریک سے قبل آپ جو بات فرما رہے تھے، تیاری کروا رہا ہے اللہ روزوں کے ذریعے ایک بندے مومن کی، وہ تیاری کس لیے ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تیاری تو وہ تھی جو رسالت مآب علیہ السلام پہلے سے فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کو بھی تیار کرا رہے ہیں۔ اب آئیے رمضان مبارک میں داخل ہم بھی ہو گئے محض اللہ کے فضل و کرم سے، تو اس لفظ صوم کے فلسفے کو بنیادی طور پر مختصراً سمجھ لیتے ہیں۔ آپ نے بھی گھوڑوں کے تعلق سے ذکر کیا تھا۔ عربوں کے ہاں آپ کے علم ہے کہ اونٹ بھی استعمال ہوتے تھے سواری کے لیے، لیکن گھوڑے وہ اکثر استعمال کرتے تھے یا تو جنگ کے لیے یا لوٹ مار کے موقع پر۔ ان دونوں مواقع پر ایک تو تیز رفتار جانور کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور جب میدان جنگ میں اترنا ہے تو اس گھوڑے کے اندر یا جانور کے اندر اسٹیمنا ہونا چاہیے، اسٹرینتھ ہونی چاہیے، مشقتوں کو جھیلنے کے قابل ہو، قوت برداشت اس کے اندر زیادہ ہو۔ تو وہ اپنے گھوڑوں کو بھوکا رکھتے، پیاسا رکھتے، ان کے اسٹیمنا کو بڑھانے کے لیے، اس کی اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے، تاکہ جب میدان جنگ میں اترے تو وہ کھڑا رہے اور مشقتوں کو برداشت کرنے کے قابل ہو۔ اس کو عرب کہتے تھے صوم الفرس، گھوڑے کا روزہ رکھنا۔ اب یہ ترجمہ مجھے کرنا پڑا ہے، مراد ہے گھوڑے کو بھوکا پیاسا رکھنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے جو آپ کو ماہ رمضان مبارک کے روزوں سے گزارے، یہ روزے تو فرض ہیں، تو اس کا ایک فلسفہ بنیادی ہے کہ ہمارا جسم دو باتوں کا مرکب ہے، ایک ہمارا حیوانی وجود ہے مٹی سے بنا ہوا، اور ایک ہمارا روحانی وجود ہے، اور ہماری جو عزت ہے، تکریم ہے، عظمت ہے، وہ اس روح کی بنیاد پر ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ رب نے فرمایا کہ میرے فرشتوں، جب آدم کے خاکی وجود کو مکمل کر لوں علیہ السلام اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں چلے جانا۔ تیاری کیا کرائی جا رہی ہے؟ یہ جو جسمانی وجود ہے مٹی کا بنا ہوا، اس میں میلان ہے شر کی جانب بھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان میں فسق و فجور کی صلاحیت بھی رکھی گئی ہے اور تقوی کی صلاحیت بھی رکھی گئی ہے۔ اس روزے کا ایک بہت بڑا حاصل کیا ہے کہ بھوک اور پیاس کے نتیجے میں جسم کمزور اور ڈھیلا پڑتا ہے، تو یہ روح اس کی گرفت سے کچھ آزادی پاتی ہے اور یہ روح پھر بیدار ہوتی ہے۔ اس روح میں ارج ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، اللہ کی طرف میلان کے اعتبار سے، اللہ کی طرف رجوع کے اعتبار سے، کیونکہ قرآن کہتا ہے من امری ربی، یہ میرے رب کے حکم میں سے ہے۔ تو اس روزے کے نتیجے میں جب یہ روح بیدار ہوگی تو اللہ کی طرف بندہ مائل ہوگا، خیر کی طرف میلان ہوگا، نیکی کی قوت بڑھے گی۔ اسی کو قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون والی بات ہے۔ یہ وہ تیاری ہے کہ ہم جو مشقتیں زندگی بھر کے اندر ان کے جھیلنے کے قابل ہوں، گناہوں سے بچنے والے ہوں اور اللہ کو پا لیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا۔ آگے تفصیل اللہ کو پا لیں۔ اب اللہ کو پانے کی بات الصوم لی وانا اجزی بہی کے بعد جو دوسرا ورژن ہے اس کا کہ الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یہ پوری کائنات تیرے لیے ہے اے بندے، لیکن تو میرے لیے ہے۔ ارشاد۔ یعنی اس جو حدیث آپ نے ابھی بیان کی الصوم لی وانا اجزی بہی، الصوم لی وانا اجزا بہی، علماء نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یعنی اس روزے کی جو عبادت ہے اس کے بدلے میں اللہ تمہارا ہو جائے گا، یعنی اللہ جل جلالہ تمہیں مل جائے گا۔ اور جس بندے کو اللہ جل جلالہ مل جائے اس کو تو پوری کائنات مل گئی، اس کو تو ہر چیز مل گئی۔ یہ جو روزے کے فلسفے پہ ابھی بات کی، تو اس میں ایک بڑا اہم نقطہ بھی ہے
کہ اللہ جل جلالہ ہر سال پلٹ پلٹ کے اس ماہ مبارک کو لاتا ہے جس کا نام رمضان المبارک ہے، اور اس میں روزہ فرض قرار دیا گیا جو انبیاء ما سبق کی امتوں کو بھی فرض قرار دیا گیا. جیسے دنیا عیسائیت میں بھی 40 روزے ہیں. یہ برت کے نام پہ جو بھارت میں چیز ہے وہ بھی روزے کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے. یعنی تاریخ مذاہب یہ بتاتی ہے کہ روزہ ہمیشہ ہر نبی کے امتیوں کے اندر رہا ہے. اب یہ روزہ جو ہر سال پلٹ پلٹ کے آ رہا ہے، اس میں اللہ جل جلالہ یہ تربیت کر رہے ہیں انسان کی کہ آپ گھر کے اندر موجود ہیں، آپ کو باہر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ادھر طلوع صبح صادق ہوا، ادھر آپ نے کھانا پینا ترک کر دیا کہ اگر اس طلوع صبح صادق کے بعد میں نے ایک لقمہ روٹی کا کھا لیا یا میں نے ایک گھونٹ پانی کا پی لیا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس سے مجھے تربیت یہ ہو رہی ہے کہ میں سال کے 11 مہینے بھی اس بات کا خیال رکھوں کہ اگر میں نے منکرات کا ارتکاب کیا، اگر میں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، اگر میں رشوت کو وصول کرتا رہا، سود کو شیر مادر کی طرح ہضم کرتا رہا، بہنوں کی میراث کھاتا رہا، بھائی مر گیا تھا جوان اس کے بیٹوں کا مال ہضم کرتا رہا، ناجائز زمینوں پہ قبضہ کرتا رہا، وغیرہ وغیرہ، تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ایمان کی چادر پھٹ جائے گی اور میرے ایمان کی چادر ٹوٹ جائے گی، اور میرا نام جو عبداللہ ہے وہ عبداللہ مر جائے گا، نتھو لال زندہ ہو جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مسلم ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مسلم. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب گناہ کبیرہ کا مسلمان ارتکاب کرتا ہے اور ایسے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے جو اللہ نے منع کیے، تو ایمان کی چادر کھینچ لی جاتی ہے، اسلام کی چادر پھٹ جاتی ہے. وہ بذام خود یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ مومن نہیں رہتا. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ رمضان کے ذریعے اللہ جل جلالہ پورے مہینے میں یہ تربیت کرتا ہے کہ جیسے تم نے دن بھر میں حلال اور پاک اور طیب چیز سے تم نے اجتناب کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اور یہ ایک مہینے کے لیے تمہیں پابندیاں رکھیں، اور تم زندگی بھر کا ایک روزہ اور تمہیں رکھنا ہے کہ جو تم نے طلوع صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک تم نے وہ حلال اور پاک اور طیب کھانا اور پانی وغیرہ استعمال نہیں کیا جو گھر کے اندر موجود ہے، تو تمہیں تربیت دی جا رہی ہے کہ آئندہ 11 مہینے میں حرام سے بھی اسی طرح ارتکاب. تھانوی صاحب یہی گفتگو رہے گی جاری کہ یہ روزوں کی شکلیں تبدیل کیسے ہوتی ہیں. ایک رمضان کا روزہ اور ایک عمر بھر کا روزہ، یہ 2 روزے ہیں. ان پر گفتگو کرواؤں گا میں آپ دونوں حضرات سے بریک سے واپس آنے کے بعد. خواتین حضرات اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب، اور بریک کے دوران میں ہم سب سنیں گے انشاءاللہ تعالی اذان فجر لاہور. ایک بریک. کیو موبائل i2 گوریلا گلاس، اسے توڑنا آسان نہیں، صرف مضبوطی نہیں، 1 GB ریم بھی ہے، تم سب کی سوچ سے تیز، اور 5 میگا پکسل کیمرہ جو لے سب کی فوٹو، اور اسے لینے کے لیے کمیٹی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں. Q Mobile i2 Corning Gorilla Glass 5 megapixel rear camera 1 GB RAM only for ₹6,990. مزہ ہر لمحے کا. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو. امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم علامہ ڈاکٹر محمد اسد تھانوی صاحب، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم سید صبی رحمانی صاحب. گفتگو ہو رہی ہے اور روزے کے فضائل کیا ہیں، روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کا فلسفہ کیا ہے، روزے کے آداب کیا ہیں، روزے کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا
ہمارے دونوں معزز علماء نے یہ ہمیں بتایا، الصوم لی وانا اجزی بہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. بات آگے بڑھے گی، لیکن اس سے قبل میں کوئز ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. روزانہ ہم سحر میں ایک سوال رکھیں گے اور افطار میں روزانہ قرآن اندازی ہوگی، اور کسی ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں دارالاشاعت اردو بازار کراچی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جائے گا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. روزے کی فرضیت کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ روزے کی فرضیت کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ بقرہ یا سورہ نساء یا سورہ آل عمران؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 یا 0092213452709. ہمارا ای میل ایڈریس rr@dunyatv.tv. تھانوی صاحب، جو گفتگو آپ فرما رہے تھے بہت اہم گفتگو، جس کو ایک جملے میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ دنیا، یہ کائنات اے میرے بندے تیرے لیے ہے، لیکن تو میرے لیے ہے. تو روزہ رکھتا ہے، میرے قریب آتا ہے، میں تجھے مل جاتا ہوں. یہاں مجھے قول یاد آیا حضرت امام حسین علیہ السلام کا. آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو نے سب کچھ پا لیا مگر اللہ کو نہیں پایا تو کیا پایا؟ تو نے سب کچھ کھو دیا مگر اللہ کو پا لیا، تو نے سب کچھ پا لیا. ارشاد. جیسے ہم لوگ پہلے گفتگو کر رہے تھے اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ اللہ جل جلالہ ہر سال پلٹ پلٹ کر انسانوں کی زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں رمضان المبارک لاتا ہے. جتنے سال عطا فرمائے زندگی کو اتنے ہی رمضان. اور رمضان المبارک میں یہ تربیت کی جاتی ہے کہ دیکھو، جیسے تم نے میرے حکم کی وجہ سے اور مجھے راضی کرنے کے لیے اور میرے دیکھنے کی وجہ سے تم نے حلال اور پاک اور طیب چیزوں کو چھوڑ دیا، تو اب باقی جو سال کے 11 مہینے ہیں ان میں اور اس ماہ مبارک میں خصوصاً اور ان میں عموماً تم نے حرام سے بھی اجتناب کرنا ہے اور منکرات سے بھی اجتناب کرنا ہے. آپ نے بڑا خوبصورت لفظ اس کے لیے استعمال کیا کہ ایک روزہ تو رمضان المبارک کے لیے ہے اور ایک روزہ اس کے علاوہ بھی ہے جو ہمیں پوری زندگی رکھنا ہے، یعنی باقی 11 مہینوں میں بھی رکھنا ہے. وہ ہے منکرات سے اور حرام سے. اگر ہم نے منکرات سے اجتناب نہیں کیا اور حرام سے اجتناب نہیں کیا تو گویا یہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں آیا ہی نہیں، ہمارے گھر میں یہ آیا ہی نہیں. تو رمضان المبارک کا جو نورانیت ہے اور رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں اور جو رحمتیں ہیں وہ اس بات کی متقاضی ہیں کہ آنے والے 11 برس میں یہ تربیت ہماری کام آئے جو اللہ جل جلالہ نے اس ماہ مبارک میں کرا دی. اور یہ جو اللہ جل جلالہ کے پانے کی بات ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ چونکہ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا راز ہے جس کا کوئی دوسرا آدمی صحیح یا غلط کو نہیں جانتا ماں سوائے روزہ رکھنے والے کے اور اس کے اللہ کے. تو اسی لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ ہم بذات خود اللہ جل جلالہ وعم نوالہ خود عطا فرمائیں گے. باقی نعمتوں کا جو بدلہ ہے وہ فرشتوں کے ذریعے دلوایا جائے گا. سبحان اللہ. تھانوی صاحب، ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ دنیا ٹی وی میں جو دنیا تیز ہے، ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہم جو خاص خبریں ہوتی ہیں وہ اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ وقت ہے دنیا تیز ہے کا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ دکھائی جائیں. اس کے فوری بعد ہم شیخ صاحب کی خدمت میں رکھیں گے سوال، اور یہی بات آگے بڑھے گی کہ لعلکم تتقون. مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں روزے رکھ کر میں نے تقویٰ پا لیا؟ اس کا کوئی چیک ہے؟ ہاں، رمضان کے بعد شوال میں دیکھوں کہ مجھ سے رمضان کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں. یہ بتائیں گے ہمیں شجاع الدین شیخ صاحب. دنیا تیز ہے فی الحال. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں شیخ صاحب کی خدمت میں، ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ لاہور میں تو
سحر کا وقت مکمل ہوا تو پھر یہ چائے کیا کر رہی ہے یہاں؟ تو جناب والا کراچی میں آج انتہائے سحر 4:13 ہے، تو ابھی 4:13 نہیں ہوئے، تب تک ہم چائے پی سکتے ہیں۔ شیخ صاحب لعلکم تتقون پہ بات فرمائی، تھانوی صاحب نے بڑے نکات اٹھائے۔ میں نے سوال یہ رکھا تھا کہ روزے کا مقصد تقوی کا حصول، میں روزہ رکھتا ہوں، مجھے کیسے معلوم ہو کہ تقوی مجھے حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے یہ بات کہی تھی، بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی عبادت ہوتا تو سارے فقیر اور محتاج سب سے بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں۔ جی ہاں۔ تو اور اس سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کیا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ سنن نسائی کی حدیث آپ نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ارشاد فرمایا کہ روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن رشوت کا معاملہ بھی چل رہا ہے، سود خوری کا معاملہ بھی چل رہا ہے، بے حیائی کا معاملہ بھی چل رہا ہے، تو یہ ہے گڑبڑ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے۔ اور آج چونکہ پہلی شب ہے، یعنی پہلی سحری، ابھی اس کی ٹرانسمیشن جاری ہے، تو ہم یہ تہیہ کریں کہ میں شوال میں جا کر چیک نہ کروں، میں ابھی حالت روزہ میں چیک کروں کہ جس اللہ کے حکم پر میں نے حلال کو چھوڑ دیا ہے، کیا اس کے حکم پر حرام کو میں چھوڑوں گا کہ نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ جس اللہ نے مجھے حلال سے روک دیا، اس نے پوری زندگی مجھے حرام سے روکا ہوا ہے، اور حلال کی لسٹ بنائی جانی ممکن نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کھانے پینے کی ہزاروں اشیاء ہیں، حرام کی لسٹ بنائی جا سکتی ہے۔ قرآن کے مطابق یہ حرام ہے، سنت کے مطابق یہ حرام ہے، جدید معاملات میں علماء تحقیق کر کے بتا دیں گے یہ چیز حرام ہے۔ تو اتنی بڑی لسٹ جو حلال والی ہے وہ تم نے چھوڑ دی ہے، بھوک برداشت کر رہے ہو، پیاس برداشت کر رہے ہو، تو اللہ چاہتا ہے تم حرام کو بھی چھوڑ دو۔ ویسے البقرہ کا جو 23واں رکوع ہے، جس کی 2 آیات آج ہم نے تلاوت سنی، اس کی ترجمہ ہوا، کچھ بات بھی کر رہے ہیں، اس میں 6 آیات ہیں۔ لعلکم تتقون تو مقصود بیان ہوا۔ اسی رکوع میں آخری آیت ہے، آیت نمبر 188، وہاں کیا فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ اور حکام تک رشوتیں پہنچا کر لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا، مجھے پتہ کیسے چلے گا یا اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے مال حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اور نمبر 2 اللہ کی حرام کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ تزیہ میں روزانہ بھی کروں، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ بخاری کی روایت ہے۔ ایمان سے ایک مراد کیا ہے؟ روزہ اللہ کا حکم سمجھ کے رکھوں۔ بعض اوقات لوگ سوشل پریشر میں روزہ رکھتے ہیں، اب سب نے رکھا ہے جی میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے بھی رکھنا پڑے گا۔ نہیں، روزہ میں اللہ کا حکم سمجھ کے رکھوں، نمبر 1۔ احتساب کیا ہے؟ احتساب ہے میں اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھوں، میں اپنے روزے کی حفاظت کروں اور اپنے اس روزے کو ضائع ہونے سے بچاؤں۔ اب جیسے میں نے کھانے پینے کا روزہ رکھا، اب میری زبان کا بھی روزہ ہے، میری آنکھ کا بھی روزہ ہے، میرے کان کا بھی روزہ ہے، میرے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، میرے پیر کا بھی روزہ ہے، اور یہ پوری زندگی کا روزہ ہے جو قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا، ہر آن تم مسلم رہو، فرما بردار رہو، اور روزہ اس کی بہترین مشق کرا رہا ہے۔ اور شیخ صاحب یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وہاں بھی تقوی کے ذکر سے بات شروع ہو رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، پھر فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، گویا حق تقوی کی الیبریشن ہے، ہر آن مسلم رہو۔ تو جیسے روزے کی حالت میں مسلم ہے، اللہ کی خاطر حلال کو چھوڑ دیا، تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اللہ کی خاطر اب حرام کو، منع کردہ باتوں کو بھی چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی روزہ رمضان کا وہ تو فرض، کتب علیکم الصیام، فرض ہو گیا، لیکن 11 مہینے بھی احکام خداوندی کی پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ من قامہ اور من سامہ، وہ جو روایت آپ نے بیان فرمائی، دن میں سیام، رات کو قیام، وہ قیام اللیل، میں چاہوں گا کہ آپ اس پر گفتگو فرمائیں، لیکن کچھ ویڈیو کوئسچنز یہاں ہم نے رمضان کے حوالے سے کچھ سوالات لیے ہیں عوام الناس سے، میں چاہتا ہوں وہ رکھوں آپ کی خدمت میں۔ جناب والا دکھائیے گا۔ السلام علیکم، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزے ہم پہ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟
سمپل سوال. اس کا جواب قرآن پاک کی اس آیت میں ہی موجود ہے کہ لعلکم تتقون، یعنی روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض قرار دیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان التقوی ها هنا واشار الى القلب، کہ اپنے قلب کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ تقوی یہاں ہے، یعنی انسان کی دل کی گہرائی میں اور روح کی پہنائی میں نیکی پہنچ جائے، اللہ کا خوف پہنچ جائے، اللہ کے احکام پہ عمل کرنا پہنچ جائے، اس کا نام تقوی ہے. حدیث شریف میں آیا کہ ایک صحابی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے ان سے سوال کیا حضرت عمر فاروق امیر المومنین نے کہ تقوی کیا ہے. تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین، کبھی آپ نے ایسے راستے پہ کے اوپر سفر کیا ہے جہاں دونوں طرف جھاڑیاں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ کہا اپنے کپڑے سمیٹ کر تاکہ پھنسے. فرمایا بس اسی کا نام تقوی ہے کہ جیسے اپنے کپڑے سمیٹ کر آپ اس راستے پر چلتے ہیں، اسی طرح اپنے آپ کو سمیٹ کے سیدھے راستے پر چلنا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے بات کو ختم نہیں کیا، کہا صراط الذین انعمت علیہم، ایسا راستہ منعم علیہم کا راستہ. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تو اچھا، دوسری بات پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی ہمیں تسلی دی کہ دیکھو تم پہ کوئی نئی عبادت نہیں فرض قرار دی جا رہی، تم سے پہلی جتنی بھی امتیں گزری آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام نبیوں کی امتوں کے اوپر روزہ کسی نہ کسی شکل کے اندر فرض قرار دیا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ نے کیا خوبصورت بات فرمائی کہ اہدنا الصراط المستقیم. کوئی نماز مکمل نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر. ہدایت ایک مسلسل مانگنے والا عمل ہے. یہاں پر ایک نقطہ میں چاہتا ہوں، اس پر بات آپ فرمائیں، لیکن مجھے بریک یہی کہا جا رہا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کی جو آخری نماز ادا فرمائی، اس میں بھی آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کی تلاوت فرمائی. یعنی ہدایت مسلسل طلب کرنے والا عمل ہے. یہ نہیں کہ ہمیں ہدایت مل گئی اور ہم خاموش ہو گئے، ایسا نہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لنہدینہم سبلنا. اللہ اکبر. جو ہماری راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں. خواتین حضرات بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، کچھ ویڈیو کوسچن مزید دکھائیں گے اور ہمیں محترم سبیر رحمانی صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سننے کا شرف حاصل کرنا ہے. ایک چھوٹا سا ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. جہاں بات کٹی تھی اسی سے آگے بڑھائیں گے بات کو، لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں کچھ ویڈیو کوسچنز رکھوں میں اپنے معزز علماء کی خدمت میں. جناب والا سوال دکھائیے گا. السلام علیکم. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ روزہ کس کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کی جزا کون دیتا ہے؟ اچھا، اس پر تو گفتگو ہو بھی چکی ہے بہت تفصیلی. اللہ کے لیے ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ جل جلالہ خود اس کی جزا عطا فرمائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات جو بہت اہم بات فرمائی تھی اور روایت بیان فرمائی، اور وہ جو من قامہ اور من سامہ. یہ جو من قامہ اور من سامہ ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ آپ ڈالیں روشنی تاکہ ہم سب کو معلوم ہو کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. جی، صحیح ستہ میں بخاری شریف سمیت سب میں یہ احادیث موجود ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ایمان کے ساتھ اور اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کو گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان المبارک میں رات کو قیام کیا یعنی نماز تراویح ادا کی، اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. بہت سارے لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں تہجد کو اور تراویح کی نماز کو. حالانکہ تراویح کی نماز وہ نماز ہے جو صرف رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہے، باقی 11 مہینوں میں نہیں پڑھی جاتی. تہجد کی وہ نماز ہے جو باقی 11 مہینوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی 12 مہینے مسلسل پڑھی جاتی ہے. اور تراویح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ادا فرمائی اور 20 رکعت ادا فرمائی.
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اور خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور اس پہ اجماع امت ہے، اور تمام جو اہل سنت والجماعت کے مسالک ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد جو جاری مسالک دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث جو بھی کہلاتے ہیں، تو پورے اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے، اور اس پہ اجماع امت ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر آج تک دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، جس خطے میں رہتے ہیں، چاہے وہ اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو، وہاں نماز تراویح ادا کی جاتی ہے۔ اور علماء نے یہ لکھا کہ نماز تراویح میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ نماز تراویح ایک الگ سنت موقدہ ہے، اور حدیث شریف میں آیا کہ قد فرض اللہ لکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے تمہارے لیے دن کا روزہ فرض قرار دیا، میں نے تمہارے لیے رات کا قیام یعنی نماز تراویح کو سنت موقدہ قرار دیا، اور 3 دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امامت فرمائی، اور چوتھے دن لوگ انتظار کرتے رہے، نہیں تشریف لائے، فرمایا کہ اپنی اپنی پڑھ لو، اگر میں نے تواتر کے ساتھ تمہاری امامت کی تو کہیں تم پر فرض نہ قرار دے دی جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، اور اس دن سے لے کر آج تک اس کے اوپر اجماع امت موجود ہے۔ جہاں تک تہجد کا سوال ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کو دلیل میں پیش کیا جاتا ہے، اس میں ایک تو جوف اللیل کا لفظ ہے، یعنی رات کے پیٹ میں، رات کے وسط میں، تو نماز تراویح تو ابتدائی رات میں پڑھی جاتی ہے، رات کے وسط میں تو تہجد پڑھی جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس کا راوی سوائے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرا کوئی مرد آدمی نہیں ہے، دوسرا کوئی راوی نہیں ہے، تو معلوم ہے گھر کی نماز ہے، باہر کی نماز نہیں ہے۔ اگر یہ باہر کی نماز ہوتی تو باقی لوگ اس کو روایت کرتے، تو تہجد کی نماز اپنی جگہ ہے۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات عرض کروں کہ ابھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو آپ مسلمان مستشرقین کہہ سکتے ہیں، جو عالم نہیں ہیں، جو سند یافتہ نہیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا اہل علم میں، مثلا میں میڈیکل پہ اتھارٹی نہیں ہوں، میں انجینئرنگ پہ اتھارٹی نہیں ہوں، میں آرکیٹیکچر میں اتھارٹی نہیں ہوں، میری بات کو اس میں کوئی وزن نہیں دیا جائے گا۔ اس طرح غیر عالم جو لوگ ہیں، اور مسٹر اور چھوٹی کٹی ہوئی داڑھی رکھنے والے لوگ جن کی سنت کے مطابق داڑھی بھی نہیں ہے، ان کی اسلام کے بارے میں بات کو کبھی بھی نہیں قبول کیا جائے گا۔ ابھی آپ اجازت دیں 1 منٹ کی مجھے، ایک مسلمان مستشرق نے یہ بات کہی ہے کہ تراویح کے کوئی نمازی نہیں ہے، یعنی جناب رسول اللہ کے زمانے سے لے کر 1450 برس سے یہ جو لاکھوں کروڑوں لوگ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو قرآن پاک سے تراویح کو ثابت کیا ہے کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیسوا سواء، تمام لوگ برابر نہیں ہیں، کچھ تراویح میں آتے ہیں، کچھ گھروں میں سوتے ہیں۔ فرمایا من اہل الکتاب، کتاب پہ ایمان رکھنے والے، امۃ، ایک امت ایسی ہے، قائمۃ، جو کھڑے ہوتے ہیں، یتلون آیات اللہ، آیات قرآنی کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، آناء اللیل، رات کے اندر، وہم یسجدون، اور سجدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی حالت نماز میں پڑھتے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس آیت کا مصداق نماز تراویح کے علاوہ کوئی اور تراویح نہیں، کوئی اور وہ نہیں ہے۔ اب جو فقہائے امت ہیں وہ اس بات پر غور کریں کہ وہ آدمی جو کہتا ہے کہ تراویح نام کی کوئی نمازی نہیں ہے، اور وہ تراویح کو کب بالکل منکر ہوتا ہے، اسلام میں اس کے لیے کیا فیصلہ؟ ٹھیک ہے شیخ صاحب، یہاں پر میں چاہتا ہوں قیام اللیل پر گفتگو آپ فرمائیں کہ قیام اللیل سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پورے سال کی ہر رات کی مستقل سنت ہے جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں، عام الفاظ میں اس کو تہجد کی نماز بھی کہتے ہیں، اور سورۃ المزمل میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 1/3 رات، آدھی رات، 2/3 رات تک قیام فرماتے ہیں۔ تو قیام اللیل تو ایک مستقل سنت ہے رسالت مآب علیہ السلام کی، جو پورے سال کی ہے، جس کو عام الفاظ میں ہم تہجد کی نماز بھی کہتے ہیں۔ تہجد بھی صحابہ کرام کے اجماع سے ساری امت کی سہولت کا معاملہ یہ ہوا کہ اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ کیوں؟ تہجد کی نماز علماء ہی بیان فرماتے ہیں افضل تو ہے رات کے آخری حصے میں، البتہ کوئی نماز عشاء کے بعد بھی کچھ نوافل ادا کرے تو وہ کچھ نہ کچھ ثواب ضرور حاصل کر لے گا۔ تو بالکل بجا فرمایا صحابہ کرام کے اجماع سے تراویح کی یہ شکل اب ہمارے سامنے آئی کہ جس کو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی جوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن آپ کی اجازت سے میں عرض کروں، ہم تو 8 اور 20 کی بحث بھی نہیں کرتے، ہم تو اس حدیث پہ بات کریں جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی، جس پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔
میں آپ کو عرض کروں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دن کے روزے اور رات کے قیام، جس کو عام الفاظ میں نماز تراویح کہہ رہے ہیں، دونوں کے اجر کو بالکل برابر بیان فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. حالانکہ ایک فرض ایک مصنون عمل ہے، لیکن حکمت کے تحت دیکھیے کہ دونوں کے اجر کو برابر بیان فرمایا. جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف. لیکن انیس صاحب جو بات زیر گفتگو نہیں آ رہی، مجھے بتائیے کہ ہماری کتنی % آبادی ہے جس کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور البتہ ہم قائل ہیں، آپ کی اجازت سے ہم قائل ہیں قرآن کے بغیر سمجھے پڑھنے کے ثواب کے بارے میں بھی. بغیر سمجھے بھی تلاوت کریں گے تو اتنا پیارا کلام اس کا اجر ملے گا. صحابہ کی تراویح کیا تھی؟ موطا امام مالک کی روایات ہیں، پوری رات قیام میں ہوتے اور جب گھروں کو واپس آتے تو گھر والوں سے کہتے جلدی کرو کہ سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے. قرآن کی عظمت تو صحابہ نے سمجھی. اچھا صحابہ کو ترجمے کا مسئلہ نہیں، صحابہ کو تفسیر کا مسئلہ نہیں، وہ تو صاحب قرآن سے سمجھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن قرآن کے ساتھ راتیں بسر ہو رہی. اور جو ابتداء میں نے کہا تھا روزے کے نتیجے میں یہ روح بیدار ہوگی تو اس روح کو بھی تو غذا دینی ہے کہ نہیں. جسم مٹی سے بنا، اس کی ضروریات اس کی حاجات مٹی سے یہ پوری ہو رہی ہیں، غذا آ رہی ہے، سبزیاں آ رہی ہیں، پھل آ رہے ہیں. روح رب کی طرف سے آئی ہوئی شے ہے، اس روح کی غذا بھی رب کی طرف سے آئے ہوئے کلام سے پوری ہوگی. تو دن کے روزے سے تو پہلے روح کو بیدار کرو، اور جب یہ بیدار ہوگی تو اپنی غذا مانگے گی. اب رات کو کھڑے ہو کر اس کو قرآن سناؤ تاکہ اس روح کی آبیاری ہو سکے اور پھر وہ تمہاری تربیت ہو کہ لعلکم تتقون تمہیں حاصل ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مجھے جانا ہے بریک کی جانب، اور اس میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ. میں جب بریک سے واپس آؤں گا تو میں آپ دونوں کی خدمت میں سوال یہ رکھوں گا کہ ایمان اور احتساب والا روزہ ہوتا کیا ہے، اور پھر میں اس حدیث سے یہ بات جوڑوں گا کہ آپ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس کو ماہ رمضان ملا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا. ایک بریک، واپس آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم علامہ ڈاکٹر محمد اسد تھانوی صاحب، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سید صبیح الدین رحمانی صاحب. خواتین و حضرات، پروگرام کے آخری مراحل، کراچی کی اذان 4:13 پہ انشاءاللہ ہوگی. میں نے آپ کی خدمت میں بار بار یہ بات عرض کی کہ ہم صبیح رحمانی سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا شرف حاصل کریں گے. لیکن صبیح رحمانی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی، کل بھی یہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آج یہ آمد رمضان کے تعلق سے خصوصی کلام پیش کرنا چاہ رہے ہیں. صبیح صاحب عطا فرمائیے. پھر آ گیا ہے رمضان کا مہینہ، سبحان اللہ. پھر آ گیا ہے لوگو رمضان کا مہینہ، کہتے ہے جس کو دنیا قرآن کا مہینہ. اب رات دن فرشتے اتریں گے آسمان سے، شیطانیت کے ڈیرے اٹھ جائیں گے جہاں سے. قرآن کی صدائیں آئیں گی ہر مکان
اللہ کی عنایت بندوں پام ہوگی، پرکیف صبح ہوگی، پر نور شام ہوگی، روزے کی برکتوں سے دوزخ حرام ہوگی، فردوس اس مہینے صائم کے نام ہوگی، پھر آ گیا ہے لوگوں رمضان کا مہینہ۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ خواتین حضرات، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ اس بریک کے دوران ہم اذان کراچی بھی سماعت کریں گے۔ آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام کے آخری لمحات اس وقت جاری ہیں۔ ہم نے بات کی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے بات کی الصوم لی وانا اجزی بہ، ہم نے بات کی الصوم لی وانا اجزی بہ، اور بہت ساری باتیں سامنے آئیں۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ کس طرح رکھا جاتا ہے، سوال یہ بھی رکھیں گے، اور ہم اپنے دونوں معزز مہمانوں کی خدمت میں ایک سوال یہ بھی رکھیں گے کہ آج کے پروگرام میں ہم نے کیا کیا سیکھا۔ کنکلوژن فرما دیجئے۔ میں آغاز کروں گا گفتگو کا شیخ صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان اور احتساب، یہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں۔ ایک بات یہ ذکر کی گئی تھی پہلے بھی کہ اللہ کا حکم سمجھ کر رکھنا روزہ، اس کی رضا کے لیے رکھنا، اور احتساب کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے روزے کی حفاظت کرنا۔ کس طرح؟ جی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کچھ آداب بتائے ہیں۔ سحری کی تلقین فرمایا کہ اس میں برکت ہوا کرتی ہے، سحری ضرور کیا کرو، چاہے چند لقمے یا گھوٹی کیوں نہ ہو۔ افطار کے بارے میں فرمایا کہ وقت پر کر لیا کرو، بلا وجہ اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، جب تک یہ بندہ اس کو پھاڑ نہ دے۔ ڈھال سے ایک مراد دنیا میں گناہوں سے بچانے والا ہے روزہ۔ پھاڑ دینے کا مطلب کیا ہے، جو ہم نے تقویٰ کے ذیل میں مختصراً آج بات کی تھی کہ حلال تو چھوڑے، مگر اگر حرام نہیں چھوڑا جا رہا تو پھر ڈھال برقرار نہیں رہے گی۔ یہ بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آداب میں سے بیان فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کا روزہ ہو تو وہ کسی سے جھگڑا نہ کرے، اور اگلا جھگڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے انا صائم، میں روزے سے ہوں۔ یہ ہے اپنے روزے کی حفاظت کا معاملہ، حفاظت اور اس پہ محتسب بن جانا۔ گویا تھانوی صاحب، ایک روزہ میری آنکھ کا بھی ہے، ایک روزہ میرے ہاتھ کا بھی ہے، ایک روزہ میرے کان کا بھی ہے، ایک روزہ میرے پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ مجھے وہاں نہیں جانا جہاں اللہ مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ دو خواتین روزے کی حالت میں طبیعت خراب ہوئی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے کہو کہ یہ الٹی کر دیں۔ انہوں نے الٹی کی، قے کی، اندر سے گوشت کے لوتھڑے برآمد ہوئے۔ روزے دار خواتین، آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ خواتین غیبت کی مرتکب ہوئیں۔ ایسا ہی ہے نا شیخ صاحب اور ثانوی صاحب کہ غیبت نہیں کرنی ہے روزے کی حالت میں؟ ارشاد۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بھی اور شیخ صاحب نے بھی ایمان احتساباً دونوں کی بات بیان فرمائی رمضان کے حوالے سے کہ غیبت نہیں کرنی ہے، منکرات نہیں ہے، تاش کھیل کے نہیں گزارنا ہے، فلمیں دیکھ کے نہیں گزارنا ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو آدمی سو جائے، وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ وہ دوسرا تھا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو قیام اللیل کو تہجد کہتے ہیں، تو تہجد کا تو
قرآن میں لفظ ہے فتحجد بھی نافلۃ لک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ تہجد کی نماز 12 مہینوں میں بشمول رمضان المبارک کے، رمضان المبارک میں بھی وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ تراویح بھی ادا کرتے ہیں اور تہجد بھی ادا کرتے ہیں، دونوں۔ تو قیام اللیل کو، تہجد کو اور تراویح کو مکس نہیں کیا جا سکتا۔ اور حدیث میں بھی جہاں تراویح کا لفظ آیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیہقی میں اور کتابوں میں، اس میں 5 ترویحات کا لفظ ہے۔ ترویح کہتے ہیں 4 رکعات کو۔ تو تراویح کا جو لفظ اور ترویح کا لفظ جو ہے وہ اس نماز کے لیے جو رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہے اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تہجد ایک علیحدہ نماز ہے، وہ 12 مہینے کے لیے۔ تراویح ایک علیحدہ نماز ہے، وہ صرف 1 مہینے کے لیے، رمضان المبارک کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، انبیاء ما سبق کی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ تو اس قرآن پاک کی حفاظت کا جو ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا اس کو دنیا کو دکھاتا ہے کہ ہر رمضان المبارک میں دنیا کے ہر کونے میں، ہر علاقے میں جہاں مسلمان موجود ہیں وہاں حافظ قرآن کھڑے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، الحمد شروع کرتا ہے، والناس پہ ختم کرتا ہے، اور نمازی اس کو سنتے ہیں۔ اور یہ تلاوت قرآن پاک کا جو اجر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ پڑھنے کا اور سننے کا برابر ہے۔ یعنی جو وہ ہے نا من قرأ حرفا من القرآن فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر مثلہا، تو وہ جو پڑھنے والے کو اجر جتنا ملتا ہے اتنا ہی سننے والے کو ملتا ہے۔ تو نماز تراویح میں جب قرآن پاک مسجد میں سنایا جاتا ہے تو وہ جو قرآن پاک پڑھنے والا آدمی کو جتنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اتنا ہی سننے والے کو بھی عطا فرمائیں گے۔ اور دنیا میں رہنے والے ہر جگہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کلام جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جیسا انہوں نے تلاوت کیا تھا ویسا ہی تلاوت کیا جاتا ہے، جیسا انہوں نے لکھوایا تھا ویسے ہی لکھا جاتا ہے، ایک نقطے اور زبر کی بھی تبدیلی نہیں۔ اور رمضان المبارک کے اندر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں حافظ، ایک سروے کے مطابق کوئی 70 لاکھ حافظ پاکستان میں موجود ہے۔ 2.5 لاکھ بچہ ہر سال صرف پاکستان میں حافظ بنتا ہے، حالانکہ 57 اسلامی ملک ہیں۔ تو وہ حافظ قرآن کھڑے ہو کر جو قرآن سناتا ہے تو وہ اللہ کی اس انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون والی بات کو دکھاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے جو حفاظت کی ذمہ داری لی ہے میں تمہیں سنا کے بتا رہا ہوں، اور سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں حفاظ پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور تمہیں قرآن پاک سنا کے کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا اور انہوں نے تلاوت کیا تھا ویسے ہی الحمد سے والناس تک تلاوت کیا۔ اور دنیا میں کسی بھی رسول کا پیروکار امتی یہ قسم کھا کر نہیں کہہ سکتا کہ جو کتاب میرے رسول نے پڑھی میں وہی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ اس میں تو لکھا ہی ہوا ہے ریوائز سوائے قرآن کے، کیونکہ ان کی کتاب پہ تو لکھا ہی وہی ہے، ریوائزڈ اینڈ انلارجڈ ہے۔ جی وہ تو خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ تبدیل شدہ ہے، اور ہر سال بائبل سوسائٹی بیٹھی ہوتی ہے اس میں تبدیل کرنے کے لیے، اس کے پریفیس میں یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کتاب کے اندر۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ انبیاء ما سبق کی کتابوں کا حافظ امتی نہیں ہوتا تھا، صرف نبی ہوتا تھا۔ یہ واحد کتاب ہے کائنات کے اندر جہاں امتی بھی حافظ ہوتا ہے اس کتاب کا، جو اللہ، اور حالانکہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی کتابیں تھی، یہ اللہ کا کلام ہے جو مطلوب من اللہ ہے، جو اللہ جل جلالہ نے اپنی شان کے مطابق اپنے منہ سے بولا ہے اور اپنی منہ سے اس کو تلاوت کیا ہے، جس کے قرآن پاک میں تفصیل موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ لاسٹ منٹ شیخ صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے۔ قرآن حوالہ دیا، بڑی اہم بات، نزول قرآن کا مہینہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان، قرآن، صاحب قرآن، تو قرآن سے تمسک کا یہ مہینہ، اس لیے کہ نزول قرآن کا مہینہ نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، البقرہ کی آیت نمبر 185 کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، دن میں روزہ دیا گیا، رات میں قیام دیا گیا، وہ قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے۔ بلکہ مجھے اجازت دیجئے، قرآن کہتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، روزے بھی رکھوائے جا رہے ہیں، ان کی گنتی پوری کروائی جا رہی ہے، تو جو ہدایت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ گویا فوکل پوائنٹ اس ماہ مبارک میں وہ قرآن حکیم ہے، دن بھر کا روزہ اسی پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، رات کی تراویح اسی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے، اور ائمہ مجتہدین ہوں یا ہمارے اسلاف ہوں، رمضان المبارک میں ان کا خاص وظیفہ قرآن اور قرآن ہوا کرتا تھا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ جشن نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے اور اپنی روح کی بیداری اور پھر قرآن سے اس کی آبیاری کا مہینہ بھی ہے، تو قرآن ہی فوکل پوائنٹ ہے اس ماہ مبارک میں۔ جتنی فضیلتیں
جتنی فضیلت رمضان المبارک کی سارے مہینے اللہ کے ہی ہیں، لیکن یہ افضل ہے نزول قرآن کی وجہ سے۔ تو قرآن پر توجہ، قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کی تلاوت بھی، قرآن کا سمجھنا بھی اور اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنا بھی، یہ ہمارے اس ماہ مبارک میں فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشن میں جہاں بات رک رہی ہے اسی بات کو لے کے آگے چلیں گے، لیکن آخری بات جو فرمائی شیخ صاحب نے، بہت اہم بات، وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے، بڑائی بیان کرنی ہے۔ تو قرآن اور قرآن سے تعلق، قرآن کا نفوذ مجھ پر، تاکہ معاشرے میں اس کا نفاذ نظر آئے۔ قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں؟ وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس کی بات فرمائی شیخ صاحب نے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 بتاتی ہے قرآن کریم کو منزل من اللہ مانا جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے، قرآن کریم کو سمجھا جائے، قرآن کریم پر عمل کیا جائے، اور قرآن کریم کو وہاں تک پہنچایا جائے جہاں تک قرآن نہیں پہنچا۔ یہ قرآن کے ہم پر حقوق ہیں، قرآن کے ہم سے تقاضے ہیں۔ افطار ٹرانسمیشن تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔